السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ مریم کی آیات کو دیکھا تھا۔ آج ہم سورہ طٰہٰ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن کی 20ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں ٹوٹل 135 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مطلب قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کافروں کے کفر پر بہت زیادہ افسوس کریں اور اس افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے سورہ کہف میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے پیچھے افسوس کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ اے نبی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند و بالا آسمان کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان ہے جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو بغیر کسی حد بندی کی اور بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کیفیت اس کی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کی خاک کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم اونچی آواز میں بات کہو تو اللہ تعالیٰ راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور جو پوشیدہ ہو۔ تو پوشیدہ بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت آہستہ سے کی جائے، اور اخفا کا ایک مطلب ہوتا ہے جو اللہ نے جس کو چھپا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہترین نام ہیں۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، یاد کرو جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ رک جاؤ، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں وہاں سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لے کے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یہ آگ کے پاس سے راستے کی کوئی اطلاع مجھے مل جائے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، انہوں نے آگ دیکھی۔ تو فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو وہاں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، اننی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی، آپ بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، تو تم اپنے جوتوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طوی، بے شک تم ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہو۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو۔ اننی اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کا ذکر الگ سے کیا گیا عبادت کے بعد، یہ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ مجھے یاد کرنا ہے تو نماز قائم کرو، اور دوسرا یہ کہ جب بھی مجھے میری یاد آئے تمہیں تم نماز پڑھ لیا کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی طریقے سے نماز اگر پڑھنا بھول جائے آدمی تو جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں چھپانا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روکے جو اس قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ فتردی، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، جس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی،
اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس چھڑی میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ ہر بات کو بڑھا بڑھا کے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، انہیں ایک لذت مل رہی ہے، ایک لطف مل رہا ہے، تو وہ بات کو، چھوٹی سی بات کو بھی بڑھا کے کہہ رہے ہیں۔ اپنی چھڑی کے بارے میں انہوں نے اتنی تفصیل سے بتایا۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، جب انہوں نے اس کو ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گئی جو دوڑ رہا تھا، دوڑنے والا سانپ بن گئی۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا کہ اس لکڑی کو جو سانپ بن چکی ہے اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ سنعیدها سیرتها الاولى، ان قریب اس کو ہم پہلے جیسا کر دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ نکلے گا سفید ہو کر کے، تخرج بیضاء، وہ ہاتھ سفید ہو کر کے نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ سفید اور چمکدار ہاتھ تھا یہ کسی بیماری کی وجہ سے یا برس وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس موقع پر حضرت موسیٰ کو دیا گیا، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تو فرعون کے پاس جا، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، یہ بڑی جامع دعا ہے جو حضرت موسیٰ نے کہی، چونکہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی تو انہوں نے پہلے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لي صدری، لوگوں کے لیے میرا سینہ کھول دے تاکہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے بھی میں تبلیغ کرنے جاؤں تو ڈروں نہیں، کانپوں نہیں، میرے اندر ہمت پیدا کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، میری گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے لیے ایک وزیر بنا دے میرے اہل میں سے، وزیر کا مطلب مددگار۔ کس کو بنا دے؟ ہارون اخی، جو میرے بھائی ہیں ہارون، ان کو تو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کا پارٹنر اور ان کا شریک بنا دیا ان کو کہ نبوت کے کام میں یہ تمہاری مدد کریں گے۔ اشدد بہ ازری، حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہارون کے ذریعے میری کمر کو کس دے، واشرکہ فی امری، اور میرے معاملے میں تو ان کو شریک بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم زیادہ زیادہ تیری تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور زیادہ زیادہ تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم جو مانگ رہے تھے تم کو دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے دوسری مرتبہ بھی تم پر احسان کیا تھا، ایک بار اور بھی تم پر احسان کیا تھا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ دے اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ فلیلقہ الیم بالساحل، اور دریا اسے ساحل کے پاس لے آئے گا۔ یاخذہ عدو لی ولہ، تو اس کو میرا اور اس کا دشمن یعنی فرعون اس کو لے لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے اے موسیٰ تیرے اوپر خاص محبوبیت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَيْنِي، تاکہ تیری تربیت اور تیری پرورش میری نظروں میں ہو۔ تو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی موسیٰ فرعون کے گھر والوں سے کہ هل ادلکم علی من یکفلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کسی بھی عورت کا کسی بھی دائی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو بہن نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تم کو بتا دوں ان کے بارے میں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں؟ فرجعناک الی امک، تو اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کو تجھے لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں، وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ تمہارے ذریعے ایک انسان کا قتل بھی ہو گیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں خوب آزمایا۔ فتون جو ہے یہ مصدر بھی بن سکتا ہے یا یہ فتنہ کی جمع بھی بن سکتا ہے۔ اگر فتنہ کی جمع مانیں گے تو مطلب بہت زیادہ تیرے اوپر آزمائشیں آئیں، اور اگر فتنہ سے ہم اس کو مصدر مانیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے اے موسیٰ تم کو آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تم کچھ سال تک اہل مدین کے درمیان مقیم رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ ایک اللہ کی تقدیر کے مطابق تم واپس لوٹے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے چن لیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 40 تک
41 تک کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اس میں ایک سبق تو یہ ملا کہ قرآن کریم یہ متقیوں کے لیے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ جو تقوی والا قرآن کو پڑھے گا اس کے اندر اصلاح کی بہت ساری باتیں وہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے استواء علی العرش کا ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، بلندی پر ہے، اور اس طریقے سے مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے لیے کوئی حد بندی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی شان بندوں کے جیسی نہیں ہے۔ اس کا عرش پر مستوی ہونا ہمارے کرسی وغیرہ پر بیٹھنے کے جیسا نہیں ہے۔ ہم رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کو مانتے ہیں، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ دعا میں اور ذکر میں بلند آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ راز کی اور چپکے چپکے کہی جانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء الحسنی کا ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر ہوا، ایک تو عصا کا اور ایک ید بیضا کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک جامع دعا ہمیں معلوم ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے جب کوئی چیز متعین کرتا ہے تو پھر راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کو بچانا تھا تو بچایا بھی، اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کروائی، اور ان کی ماں کو سروس بھی دلوائی، ان کی ماں کو سیلری بھی دلوائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہمارے محنت کرنے سے مل جائے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحبی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 تک کی آیات کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کے آگے کی آیات کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔